یہی بھارت کی سرزمین ہے، یہی بھارت کی دھرتی ہے۔ اسی بھارت کے اندر ایک پنڈت کا گھرانہ رہتا ہے۔ ایک دن اس کی بچی نے پوچھا، بابا جان آپ روز مندر جاتے ہیں، آپ کیا کرنے کے لیے جاتے ہیں؟ تو پنڈت نے کہا، بیٹی ہم اپنے صنموں کو دودھ پلانے کے لیے جاتے ہیں، اپنے بتوں کو دودھ پلانے کے لیے جاتے ہیں۔ بیٹی نے عرض کیا، بابا جان کیا بت دودھ پیتے ہیں؟ بیٹے نے عرض کیا، بابا جان کیا بت دودھ پیتے ہیں؟ باپ نے جواب دیا، نہیں بیٹی، کیا پتھر بھی کوئی دودھ پیتا ہوگا؟ ہم تو ان کے چرنوں میں دودھ چڑھانے کے لیے جاتے ہیں۔ بیٹی نے عرض کیا، بابا جان کل میں اپنی مورتیوں کو، اپنے بتوں کو، اپنے صنموں کو، اپنے خداؤں کو دودھ پلانے کے لیے میں جاؤں گی، آپ اجازت دیجئے اور دودھ پلا کے آؤں گی۔ باپ نے کہا، بیٹی یہ تو بات ٹھیک ہے کہ تم دودھ پلانے جانا، مگر ضد مت کرنا۔ اللہ اکبر کبریا۔ جب صبح کا سورج طلوع ہوا تو بیٹی ہاتھ میں دودھ کا پیالہ لے کے چلی، اپنے صنموں کے پاس جاتی ہے، مندر میں جاتی ہے، اور جانے کے بعد دودھ کا پیالہ بتوں کے سامنے رکھ دیتی ہے اور عرض کرتی ہے، اے میرے خدا، اے میرے صنم دودھ پی لیجئے۔ مگر وہ بت تھے، وہ پتھر تھے، پتھر کیا دودھ پی سکتا ہے؟ وہ اپنے اوپر سے مکھی بھی نہیں ہلا سکتا۔ اللہ اکبر کبریا۔ یہاں تک کہ بیٹی ضد کرنے لگی، مگر پتھر میں ٹس سے مس نہیں ہوا۔ اللہ اکبر کبریا۔ بیٹی کہنے لگی، اگر اے میرے صنموں، اے میرے خداؤ، اگر تم نے آج دودھ نہیں پیا تو آج یہی بیٹی یہی پتھر پر اپنا سر پھوڑ کر جان دے دے گی۔ یہ کہنا تھا، اپنا سر پتھر پہ مارنے لگی، خون ہونے لگا کپڑوں پہ۔ ادھر سے میرے غریب نواز گزر رہے تھے، میرے غریب نواز نے دیکھا کہ یہ بیٹی اپنا سر پتھر پر کیوں مار رہی ہے۔ عرض کرتے ہیں، اے بیٹی سر پتھر پہ کیوں مار رہی ہے؟ تمہارے کپڑوں پہ کتنا خون ہو چکا ہے۔ عرض کرنے لگی، آپ کون ہیں؟ آپ چلے جائیے، مگر میرے غریب نواز کی شان دیکھو، میری غریب نواز کی عظمت دیکھو۔ میرے غریب نواز نے کہا، بیٹی ایک دفعہ بتا تو صحیح کیا بات ہے جو اپنا سر پتھر کے اوپر مار رہی ہے؟ کہنے لگی، بابا جان آج یہ میرے صنم، آج یہ میرے بت دودھ نہیں پی رہے ہیں۔ میرے غریب نواز نے کہا، بیٹی کیا پتھر بھی دودھ پی سکتا ہے؟ عرض کرنے لگی، بابا جان آج میں اپنے باپ سے ضد کر کے آئی ہوں کہ آج میں اپنے بتوں کو، اپنے خدا کو دودھ پلا کے آؤں گی۔ میرے غریب نواز نے اتنا دیکھا، آج میرے غریب نواز قریب جاتے ہیں اور بت کا کان پکڑتے ہیں۔ کان پکڑنے کے بعد کہتے ہیں، اے بت تجھ کو خبر نہیں ہے، دیکھ بیٹی کے جسم سے خون کتنا بہ رہا ہے اور تو دودھ پینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اتنا غریب نواز نے کہا تو اس پتھر کی مورت میں جان آ جاتی ہے۔ پتھر کی مورت نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا اور دودھ پینا شروع کر دیا۔ بیٹی دودھ پلا کر اپنے گھر واپس آتی ہے تو خاندان والوں نے دیکھا کہ جسم پر خون ہے، یہ اپنی عزت لٹوا کے آ چکی ہے، اپنی آبرو کو لٹوا کے آ گئی ہے۔ سارے خاندان والے، سارے قبیلے والے جمع ہو جاتے ہیں، پنڈت کے گھر آتے ہیں، کہتے ہیں، پنڈت آج تیری بیٹی اپنی عزت لٹوا کے آئی ہے، آج تیری بیٹی اپنی آبرو لٹوا کے آئی ہے۔ باپ نے پوچھا، بیٹی کہاں سے آئی ہو اور تمہارے جسم کے اوپر یہ خون کیسے ہے؟ کیا تمہاری عزت پہ کوئی داغ لگ گیا ہے؟ کیا تمہاری آبرو پہ کوئی داغ لگ گیا ہے؟ بیٹی نے عرض کیا، بابا جان میری عزت پہ کوئی داغ نہیں لگا ہے، میری آبرو پہ کوئی داغ نہیں لگا ہے۔ عرض کرنے لگی، بابا جان آج میں پتھر کے صنموں کو دودھ پلا کے آئی ہوں۔ بابا جان نے کہا، قبیلے والوں نے کہا، خاندان والوں نے کہا کہ پتھر بھی کوئی دودھ پی سکتا ہے، مگر ضد کرنے لگے۔ بیٹی کہنے لگی، صبح کو میرے ساتھ چلنا اور صبح کو بھی میں دودھ پلا کے آؤں گی۔ اب سبھی حضرات صبح کا انتظار کر رہے ہیں، صبح کا سورج کا طلوع ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب صبح کا سورج طلوع ہوا، سارے خاندان والے باپ کے ساتھ وہ بیٹی اپنی دودھ کا پیالہ لے کر پھر اسی مندر کے اندر جاتی ہے اور وہ پیالہ اس مورتی کے آگے رکھ دیتی ہے۔ رکھنے کے بعد عرض کرتی ہے، اے میرے صنموں، اے میرے خداؤ، دودھ پی لو۔ حضرات محترم، وہ پتھر کی مورتی کیا دودھ پی سکتی ہے؟ وہ تو پتھر کی مورت ہے۔ مگر بیٹی عرض کرتی چلی جا رہی ہے، وہ پتھر کی مورت کوئی بات
ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بیٹی کو غصہ آیا، عرض کرنے لگی تم کو خبر نہیں ہے کہ تم دودھ نہیں پیا؟ اگر تم نے دودھ نہیں پیا تو میں کل والے بابا کو بلاؤں گی، کل والے بابا کو بلاؤں گی۔ اتنا کہنا تھا کہ پتھر کی مورت میں پھر سے جان آ جاتی ہے، پتھر کی مورت دودھ پینے لگتی ہے۔ یہ سب ماجرا جب ان کافروں نے دیکھا، مشرکوں نے دیکھا، منافقوں نے دیکھا تو عرض کرنے لگے بیٹی سے، بیٹی وہ بابا کہاں تھے، کون تھے کہ جس کے ڈر سے آج پتھر کی مورت دودھ پی رہی ہے؟ بیٹی نے عرض کہا بابا مجھے خبر نہیں، بابا کون تھے؟ کہا بابا کا پتہ تو ہوگا، بابا رہتے کہاں؟ کہنے لگی مجھے بھی اتنا بھی خبر نہیں ہے کہ بابا رہتے کہاں ہیں۔ پھر خاندان والوں نے کہا بیٹی یہ تو بتاؤ آئے کدھر سے تھے اور گئے کدھر سے ہیں؟ بیٹی عرض کرنے لگی آئے ادھر سے تھے، گئے ادھر کو ہیں۔ سارے خاندان والے ادھر کو دوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھتے کیا ہے، میرے غریب نواز ایک پیڑ کی چھاں میں بیٹھے، پیڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ عرض کرنے لگے بابا جان کل والے بابا تم ہی ہو اور جس نے تم نے پتھر کی مورت کو دودھ پلایا ہے؟ کہا ہاں میں نے ہی پتھر کی مورت کو دودھ پلایا ہے۔ عرض کرنے لگے اے بابا آپ کون ہو اور آپ کی شان کیا ہے؟ میرے غریب نواز نے کہا میرے غریب نواز نے کہا کہ میں محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، میرا دین اسلام دین ہے اور میں اللہ کو ماننے والا ہوں۔ اب غریب مشرکوں نے کہا اللہ کون ہے؟ عرض کرنے لگے اللہ وہ ہے، میرا مالک وہ ہے، اللہ وہ ہے جو روزی بھی دیتا ہے، جو روزی بھی دیتا ہے، جو عزت بھی دیتا ہے، جو جینے کو بھی دیتا ہے، جو مارنے کے بھی ہاتھ میں اختیار ہے، ہر قبضے ہر چیز اس کے قبضے میں ہے، وہ میرا اللہ ہے۔ اللہ اکبر کبریا۔ اتنا کہنا تھا، میرے غریب نواز نے آگے قدم بڑھایا تو سب سے پہلے پنڈت میرے غریب نواز کے قدموں میں گر جاتا ہے، عرض کرتا ہے اے بابا کیا پتھر کی مورت کو دودھ ہی پلانا آئے تھے یا پھر ہمیں بھی کلمہ پڑھانے کے لیے آئے تھے؟ میرے غریب نواز نے ان سارے خاندان والوں کو کلمہ پڑھا دیا۔ میرے غریب نواز کی یہ شان ہے۔